پچھلے مطالعہ میں ہم نے سورہ زمر میں آیت نمبر 35 میں ایک نقطہ بیان کرنا رہ گیا تھا، وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کیں، یعنی جو مومنین ہیں، جب وہ حاضر ہوں گے آخرت میں تو اس کا تذکرہ چل رہا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 35 اور 33 میں بھی ذکر ہے کہ جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے۔ اور پھر یہ 35 آیت میں فرمایا کہ تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ڈھانپ دے، دور کر دے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ لے کر آئیں گے، وہ گناہ گار ہوں گے، انہیں بدعملیاں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھانپ دے گا اور پھر انہیں جو ہے صرف نیک کاموں کا اجر دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ دیگر قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی، توبہ اسی دنیا میں مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو انہوں نے جو بھی برائیاں ان سے ہوئی تھیں، جیسے کہ مسلمان ہونے سے پہلے جو لوگ کافر تھے تو ان سے گناہ ہوئے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، مسلمان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پھر عہد کیا کہ اب ہم وہ ظاہر کافر نہیں ہوں گے، کافرانہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو وہ جو انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کی کہ نہیں کی، اس کا پورا جو فیصلہ تھا وہ تو ابھی قیامت کے دن ظاہر ہونا تھا۔ تو یہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، تو وہ یہ ظاہر ہوگا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہوں گی، جو گناہ ہوں گے، وہ دور کر دے گا ان سے، جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی، استغفار کر لیا تھا اور سچا عہد کر لیا تھا کہ اب انہوں نے دوبارہ وہ گناہ توبہ نہیں کرنی۔ اور مومنین کی یہی صفت ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ توبہ کرتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر قائم نہیں رہتے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی جو لوگ ہوتے ہیں، بعد میں جو اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان جب انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس سے بھی اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس پر قائم نہیں رہتا، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ ان کی طرف، ان برائیوں کی طرف، ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھانپ دے گا، یعنی انہیں معاف فرما دے گا، انہیں دور کر دے گا ان سے۔ اس کی جو جزا ہے، اس کی جو سزا ہے، جو دنیا میں انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی تھیں اور پھر اس پر انہوں نے توبہ کر لی تھی سچی، تو ان کی سزا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نہیں دے گا بلکہ انہیں دور کر دے گا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ جو غلطیاں ان سے ہوئی تھیں، گناہ ہوئے تھے اور جس پر انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اس کی سزا اب یہاں پر انہیں نہیں ملے گی، وہ ان سے دور کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں توبہ کر لی تھی، استغفار کر لیا تھا اور سچی پکی توبہ کر کے جو ہے نا وہ اس بات کا عہد کیا تھا کہ اب انہوں نے گناہ والی زندگی نہیں گزارنی۔ اسی لیے پھر آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ، اور انہیں جزا دے گا اللہ تعالیٰ، اجرہم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان نیک اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں پھر انہوں نے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے تھے، اپنے آپ کو نیک بنا لیا تھا، تو جس کے نتیجے میں اب انہیں صرف اسی کا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو نیک بنا لیا تھا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو اب ہم آج سے آیت نمبر 42 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی جب انسان کو موت آتی ہے، خواہ طبعی طور پر موت آئے، خواہ کسی بیماری یا حادثے کے نتیجے میں موت آئے، جس بھی صورت میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں
آئی ہوئی ہوتی، جن کی موت کا وقت ابھی آیا نہیں ہوتا، تو ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیند ہے وہ بھی ایک قسم کی موت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقی موت نہیں ہوتی، اسے آپ مجازی موت کہہ سکتے ہیں۔ وقتی طور پر ایک موت ہوتی ہے نیند کی حالت میں، تو پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی نیند کے وقت جب اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جو کہ ایک وقتی طور پر قبض ہوتی ہے روح، تو اس وقت جس کی موت کا وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے، تو اس نیند کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جن کی وہ موت کا وقت اس وقت اللہ کے علم میں نہیں آیا ہوتا، تو ان کو جو ہے وہ مقررہ وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔ دوبارہ وہ لوگ پھر صبح بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ تفکر کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ایک تو انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں، تو یا ہندو لوگ جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، تو اس صورت میں بھی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ اسے عالم برزخ بولتے ہیں۔ اور دوسری صورت قبض روح کی ہوتی ہے نیند کے وقت، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ وقتی طور پر قبض ہوتی ہے روح، اور پھر دوبارہ روحوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ انسان صبح بیدار ہو جائے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نیند کی حالت میں ہی اس کی پرمننٹ روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اگر انسان غور کرے، اور جو ایک نشانی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ قرآن شریف میں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، اور جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو شہیدوں کو جو ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی انہیں فوری طور پر ایک نئی زندگی مل جاتی ہے دوسرے عالم میں، دوسرے جہان میں۔ ہم اس کا شعور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ جہان دیکھا نہیں ہے، فیل نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے اس جہان کا وہ کیسا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اس جہان میں ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی دیگر آیات سے ثابت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق کھانا پینا، مزے مزے کے اس دنیا میں ہم رزق کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے۔ تم شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، تو وہ بھی دوسرے جہان میں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جہان کس نوعیت کا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ دوسرا جہان ہے جہاں حساب کتاب ہوتا ہے، اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو وہ وہاں پر رزق دیا جاتا ہے، انہیں وہ مزے میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں سویا ہوا ہوں، میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر نیند کی حالت میں پھر وہ مختلف قسم کے خواب دیکھتا ہے،
مختلف قسم کی خواب دیکھتا ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت جس میں احساسات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، انسان اس میں لائف بہت زیادہ فیل کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت کی طرح اسے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جو خواب میں زندگی بعض دفعہ گزارتا ہے وہ بالکل ایک ریئلٹی سے قریب ہوتی ہے۔ جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں تو ایک بڑے جہان سے آیا ہوں، وہاں تو مزے مزے کے میں نے کھانے کھائے ہیں، لوگوں سے ملا ہوں، دوستوں سے ملا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو واقعات بیان کرتا ہے۔ اب حالانکہ وہ تو سویا ہوتا ہے، وہ تو نیند کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جہان کی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایک جہان سے ہو کر آیا ہوں۔ تو وہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اسپرچول، مادی نہیں ہوتا، مادی نہیں ہوتا، لیکن اس روحانی ایکسپیرینس میں، اس خواب میں وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب مادی ہوتی ہیں۔ دوستوں کو دیکھتا ہے، کھانے کھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے اس جہان میں، وہ سارا مادی ایکسپیرینس دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ روحانی ہے۔ جب کہ وہ سویا ہوتا ہے اس وقت، وہ تو اس کی روح قبض ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک نشانی ہے کہ نیند کے باوجود ہم جب مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ موت ہے، جب ہم مر جاتے ہیں نیند کی حالت میں، وقتی طور پر، ایک مجازی طور پر ہم مر جاتے ہیں، تو ہم دوسرے جہان میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ہنستے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں خواب میں۔ تو جس طرح یہ جہان اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دے دی ہے کہ جب یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ جیسے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر دے دی ہے، نمونہ رکھ دیا کہ باوجود تم سوئے ہوتے ہو بیڈ پر، لیکن تم اس سوئے ہونے کی صورت میں، حالت میں، تم ایک نئے جہان میں چلے جاتے ہو۔ وہ روحانی جہان ہوتا ہے، لیکن تم جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو وہ مادی جہان کی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، جو لوگ برے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس کا اندازہ ہم اس خواب کی کیفیت سے لگا سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کیا انہوں نے، یعنی کافروں نے، اللہ کے حکم کے بغیر سفارشی بنا رکھے ہیں؟ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مذہب دین میں اپنی جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان سے ایسے طریقے سے جڑ جاتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں چندے دیتے رہیں گے، ان سے منسلک رہیں گے، تعلق رکھیں گے، ان کی نگاہ میں اچھے رہیں گے، تو قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ جب تک میرے یہ فلاں فلاں مرید جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس طرح کے قصے بنائے ہوتے ہیں، یعنی ان کے گویا کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اختیار ہے شفاعت کرنے کا، کہ وہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ انہیں ایک جنت میں لے جائیں گے۔ اس دنیا میں بے شک وہ ان میں کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، گناہ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے بھی ہوں وہ، لیکن اگر وہ اپنے فلاں پیر صاحب سے یا فلاں حضرت صاحب سے جڑے ہوں گے، ان کی بیعت میں ہوں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، اگرچہ عملی اعتبار سے جیسے بھی برے ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن اپنے پیر صاحب اور حضرت صاحب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے، ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں بھی جیسے کہ یہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ اور نہ وہ عقل رکھنے والے،
یعنی ممکن ہے جن کے بارے میں وہ یہ تصور کر رہے ہیں وہ تو مالک ہی نہ ہو. تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بندہ شفاعت بھی نہیں کر سکتا. اور شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت ایک سفارش ہے، ایک دعا ہے. اور اگر کسی کو سفارش کا اختیار دیا بھی ہوا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اور ایسے ہی علماء دین کے بارے میں آیا ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اور اس میں بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ کلی اختیار رسول کو حاصل ہو گیا ہے یا علماء دین کو حاصل ہو گیا ہے اور ان کی سفارش سے لازمی طور سے دوسرا جو ہے وہ بخشا جائے گا. ایسا نہیں ہے. سفارش قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی بخشش اور نجات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نجات جو ہے وہ صرف انہی کی ہوگی جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. انہی کی بخشش ہوگی، انہی کی نجات ہوگی. اور قرآن سے یہ چیز جیسے کہ بہت ساری آیات سے ثابت ہے، پورے قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. اس لیے شفاعت کا تصور جو ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ شفاعت تبھی ہوگی جب انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا. اگر انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اور پھر یہ اپنے خیال سے سمجھے گا کہ بھئی ہم تو جیسے بھی گناہ گار ہوں، بد عمل ہوں، بے نمازی ہوں، بدکار ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، لیکن قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. قانون قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی آیات کے خلاف ہے یہ بات. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ دیگر انسانوں کو، شخصیات کو سفارشی مانا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اب جیسے کہ فرمایا کہ کل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ اگرچہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ وہ عقل رکھنے والے ہوں. تو اب بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو سفارشی بھی بنا لیتے ہیں کہ جو کہ عقل بھی نہیں رکھتے، یعنی کہ جن کو کہنا چاہیے کہ جھوٹے پیر فقیر جو ہوتے ہیں، جھوٹے عاملین جو ہوتے ہیں، جھوٹے علماء سو جو ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کے نام پر اپنی دکانداری چلائی ہوتی ہے کہ نام ہم دین کے استعمال کریں گے لیکن بلائیں گے اپنی طرف. ٹھیک ہے نا؟ ذکر ہم نماز کا کریں گے لیکن غلام ہم اپنا بنائیں گے لوگوں کو. جیسے مرزائیت میں، قادیانیت میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ جیسے مرزا قادیانی نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اپنا غلام بنایا. یہ ان کے جو خلیفے ہیں یہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا سارا سسٹم اسی چیز پہ چل رہا ہوتا ہے کہ نمازوں کا ذکر کریں گے، دین کی باتوں کا ذکر کریں گے، قرآن کا ذکر کریں گے، اخلاقیات کا ذکر کریں گے، تقویٰ کا ذکر کریں گے، لیکن دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی غلامی اختیار کر لیں، ان کی غلامی اختیار کر لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں. تو یہ ہوتے ہیں بے عقل لوگ، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ دنیا کا فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں دین کو استعمال کر کے. جیسے دنیا میں لوگ بزنس کرتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ کمائیں، دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے دولت کمائیں، نوکری حاصل کریں، تجارت کریں. اسی طرح یہ لوگ جو ہوتے ہیں بے عقل لوگ، وہ دین کا علم حاصل کریں گے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم بھی دنیا کمائیں، دنیا کی دولت، اپنے مرید بنائیں، اپنی جماعت بنائیں. یہ بھی گویا ہمارا بزنس ہو گیا ہے جی، ہمارے مرید ہوں گے تو ہمیں چندہ دیں گے، ہماری شہرت میں اضافہ کریں گے. تو یہ ساری چیز کہاں ہمیں نظر آتی ہے؟ مرزائیت میں، قادیانیت میں. یہ جھوٹے پیر کا جو پورا ایک نقشہ ہے وہ ہمیں مرزائیت میں اور قادیانیت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو مرزائیت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے عقائد کس قدر باطل ہیں اور غلط ہیں، لیکن وہ ان کے ٹریپ میں آئے ہوتے ہیں دین کی، اسلام کی باتیں سن کر، پڑھ کر. اسی لیے جو مرزا قادیانی تھا اس نے اپنی کتابوں کو اسلام کی باتوں سے، دین کی باتوں سے بھر دیا.
قرآن کی باتیں، اسلام کی باتیں، تقویٰ کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، لوگ کوئی انسان پڑھتا ہے اسے تو متاثر ہو جاتا ہے کہ دیکھو ساری باتیں تو صحیح لکھی ہوئی ہیں. تو وہ صحیح باتیں شو کر کے مقصد کیا ہے؟ اپنی غلامی میں لانا، تاکہ بندہ مرزا قادیانی کو بڑا اللہ کا ولی مان لے، بڑا نیک مان لے کہ یار اس نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جو باطل دعوے ہیں نا اس کو بھی سچ مان لے کہ اچھا اتنی اچھی باتیں کسی نے کی ہوئی ہیں تو لازمی یہ تو پھر بہت بڑا عالم دین ہے، اس سے پھر ساری باتیں صحیح ہوں گی. وہ دوسری باتیں جو ہوتی ہیں جس میں اس نے پھر باطل دعوے کی کر رکھے ہیں وہ بھی انسان مان لیتا ہے، چلا جاتا ہے اس طرف کہ یار اتنی اچھی باتیں کرنے والا بندہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے یہ لوگ، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، اور ان کی بیوقوفی کی جو دلیل ہوتی ہے، جو علامت و نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے نام پر دنیا کما رہے ہوتے ہیں، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دین کے نام پر. دنیا کا علم آپ حاصل کرتے ہو، دنیا کا فن تجارت کرتے ہو، دنیا کی ڈگری لیتے ہو، وہ لیتے ہی اس لیے ہو، کرتے ہی اس لیے ہو تاکہ دنیا کماؤ، وہ تو جائز ہے. لیکن دین اس لیے حاصل کرنا، دین کی کتابیں اس لیے لکھنا، دین کی باتیں اس لیے کرنا تاکہ ہم اس سے دنیا کمائیں، لوگوں سے چندے بٹوریں، اپنی جماعت بنائیں، اپنی جماعت کو شہرت دیں، دنیا میں عزت حاصل کریں، نیک نامی حاصل کریں، لوگ ہمیں اللہ کا ولی کہیں، اور جو دعوے پھر ہم کر ڈالیں، اپنی خوابیں سنائیں، اپنے الہام سنائیں، لوگ اس کو اعتبار کر لیں. یہ ہوتے ہیں بیوقوف لوگ جو کہ ثمناً قلیل فائدہ حاصل کرتے ہیں دین کے عوض. اللہ کی آیات کو جو ہے وہ تھوڑے داموں بیچتے ہیں، قلیل دنیا کی، حقیر دنیا کی خاطر جو ہے نا وہ دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو شفیع سمجھ لیتے ہیں، شفیع مان لیتے ہیں. اب دیکھیں شفاعت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ پیر صاحب ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، اب ہم بخشے جائیں گے. عمل یہ بے شک ان کا خراب ہو، بد عمل ہوں وہ، لیکن انہوں نے جو اپنے پیر صاحب کے صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے بس وہ ہمیں بخشوا لیں گے. تو بعض یہ تصور کرتے ہیں. اس طرح مرزائیت میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو وقت کے امام کو مان لیا ہے، ہم تو بہتر ہیں دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے مسلمان تو گمراہ ہیں، اور ہم نے یہ وقت کے امام کو مان لیا ہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں. عمل ان کے بھی خراب ہوتے ہیں، عمل وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بس اسی عقیدے پر کہ چونکہ ہم نے وقت کے امام کو مان لیا ہے، شناخت کر لیا ہے، تو لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ یہ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں، آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ملکیت جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے، بخشش جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، شفاعت یعنی نجات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، اللہ کے پاس ہی اختیار ہے اس کا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا اور جب ذُكِرَ الَّذِينَ ذکر کیا جاتا ہے من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، اذا ہم یستبشرون تو وہ اچانک بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، مسرت محسوس کرتے ہیں. تو اب اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے دو طرح کے لوگوں پر. ایک تو وہ ہیں کہ جو بے دین ہوتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں. ان کے سامنے جب تبلیغ کی جاتی ہے، نمازیں پڑھا کرو، نیک کام کیا کرو، اللہ کی اطاعت کیا کرو، تو وہ برا محسوس کرتے ہیں. ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ کون مولوی آ گیا ہمیں نصیحتیں کرنے.
نہیں پڑھتے ہم نماز، نہیں پڑھتے ہم یہ دین کی باتیں، ہم پر عمل نہیں کرتے. ان کا دل تو یہ فیل کر رہا ہوتا ہے. تو جب ان کو دین کی باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. ہم تمہیں کسی تنظیم کی طرف نہیں بلا رہے، ہم تمہیں کسی جماعت میں شامل ہونے کی طرف نہیں بلا رہے، ہم تمہیں کسی فرقے میں شامل ہونے کی طرف نہیں بلا رہے، ہم تمہیں کسی پیر صاحب سے کی بیعت کرنے سے وابستہ ہونے کی طرف نہیں بلا رہے. ہم تمہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، نمازیں پڑھا کرو. تو جب یہ تبلیغ کی جاتی ہے بعض لوگوں کو جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو بد عمل ہوتے ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے جو قلوب ہیں، دل ہیں، وہ متنفر، گھٹن محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں دین کی باتوں سے. اور پھر وہ ظاہر ایسے لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، یہ کون مولوی آ گیا یہ ہمیں بتائے گا. تو جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اوروں سے مراد کیا ہے؟ مطلب دنیا کا ذکر، دنیا والوں کا ذکر، دنیا والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، دنیا داروں کا ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ ذکر کیا جاتا ہے جی بزنس کیسے گرو کریں، جی پیسہ کیسے کمائیں، دولت کیسے کمائیں، دنیا میں فیم کیسے حاصل کریں، ترقی کیسے حاصل کریں، دنیا میں کیسے کامیابی حاصل کریں، سارا جو لب لباب خلاصہ ہے ہوتا ہے ان کی باتوں کا کہ بس دنیا میں کامیابی، خوشی، عیش و عشرت، دین کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے کیسے حاصل کریں، یہ ہوتا ہے. جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ دین کو چھوڑو یار، نمازوں کو چھوڑو، معاذ اللہ، بس آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں ہم کیسے فائدے حاصل کریں، دنیا میں کیسے ترقی کریں، کامیابی کریں. جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، تو اچانک بڑے خوش ہو جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، مسرت محسوس کرتے ہیں. تو یہ نشانی ہوتی ہے دراصل متقی نیک لوگوں، صالحین جو ہوتے ہیں اور جو ان کے مقابل پر بدعمل ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں. دیکھیں صالحین بھی دنیا میں رہ کر دنیا کماتے ہیں، لیکن صالحین کے سامنے چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، آپ جس ٹائم پر بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے نا تو وہ اللہ کا ذکر بڑے شوق سے سنیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے یار اللہ کا ذکر نہ کرو، ہمارا موڈ نہیں ہے. ہر وقت، ہر ٹائم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جب ان کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے وہ شوق سے سنتے ہیں، جو دیندار صالحین لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو ایسا جو سننا پسند نہیں کرتے، تو سمجھ جائیں پھر وہ دنیا پرست لوگ ہیں. یہ نشانی ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، نماز کا ذکر کرو گے، دینی باتیں بیان کرو گے، قرآن کے احکامات بیان کرو گے، تو جو لوگ نفرت کریں گے نا، سمجھو وہ صالحین نہیں ہیں، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. تو قرآن میں مومنوں کی صفت ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو جو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسے نہیں ہیں جو، تو وہ جو ہیں وہ پھر نفرت کرتے ہیں دین کی باتوں سے، نہیں سننا چاہتے، دین کی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں سرے سے. کہتے ہیں یار ہمیں یہ باتیں نہ کرو، دین کی باتیں نہ کرو، کچھ اور باتیں کرو، کچھ فلموں شلموں کی، کچھ ڈراموں شراموں کی باتیں کرو، کچھ دنیا کی باتیں کرو. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کہ بظاہر مذہبی ہوتے ہیں، دینی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا مرزائی قادیانی لوگ. ان کے سامنے بھی اگر آپ صرف اللہ کا ذکر کرو گے نا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں، تو وہ اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کی مجالس میں آپ جب جا کر بیٹھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے خلیفہ صاحب کو ماننا ہے. جب تک آپ ہمارے خلیفہ کی بیعت نہیں کرو گے، ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانو گے، تب تک تو آپ مسلمان ہی صحیح نہیں ہو. اسی لیے وہ پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب کافر ہیں. دراصل انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا ہوا ہے، ہمارے خلیفہ کو نہیں مانا ہوا، ہماری جماعت میں نہیں ہے، سب گمراہ ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی جو جماعت ہے یہ بالکل ایک نمونہ ہے اس چیز کی. یہ جو آیت میں بیان فرمایا کہ جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ برا مناتے ہیں. جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، ہمیں ہماری نجات ان کے ذریعے سے ہوگی، ان کو ماننے کی وجہ سے ہوگی، ان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوگی، ان کو چندے دینے کی وجہ سے ہوگی،
اور ان کے جو خلیفے ہوتے ہیں کہتے بھی ہیں جی آپ ہمیں چندہ دیں گے نا تو اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا، چندہ دیں گے آپ، اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں چندہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ دین کی باتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی باتیں اپنے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فروغ دے رہے ہوتے ہیں وہ باطل عقائد کو، باطل نظریات کو، اپنے خود ساختہ عقائد کو، اور نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جی اسلام کا، کہ جی ہم اسلام کو غلبہ دے رہے ہیں۔ تو اب مرزا قادیانی جو ہے اس کے زمانے میں اس کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر محمد عبد الحکیم پٹیالوی، پٹیالہ کا رہنے والا تھا۔ یہ 20 سال تک مرزا قادیانی کا مرید رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے مرزا کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور کیسے چھوڑا؟ وہ اسی وجہ سے چھوڑا، اس نے دیکھا کہ بھئی میں قادیان جاتا ہوں، ان کے جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، مرزا صاحب سے وابستہ ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو بس یہ ہر وقت مرزا کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ یہ شروع میں جب اس نے جب یہ قادیانی ہو گیا تھا، مرزائی ہو گیا تھا، اس نے یہ چیز نوٹس کی، محسوس کی کہ یار ان کی جلسوں میں، ان کے اجتماعات میں تو ہر وقت بس یہی ذکر ہوتا ہے، ہم سچے، ہم نے امام وقت کو مان لیا ہے، ہم نے مرزا صاحب کو مان لیا ہے، مرزا صاحب ایسے، مرزا صاحب ویسے، مرزا صاحب کی اطاعت کرو، خلیفہ صاحب کی اطاعت کرو، چندے دیا کرو، تبلیغ کیا کرو احمدیت کی، یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، قرآن کے احکامات کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ مقصد اگر ہوتا بھی ہے تو اصل مقصد وہ گھما پھرا کے ادھر لاتے ہیں کہ جی مرزا صاحب سے وابستہ ہونا ہے، اس کے بغیر آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کی باتوں کا۔ تو یہ ڈاکٹر محمد عبد الحکیم صاحب تھے، یہ ایک نیک انسان تھے، عالم دین بھی تھے، اور یہ مختلف جو دیگر مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی وابستہ تھے، ان کے مجالس میں بھی جاتے تھے، ان کے جلسوں میں بھی جاتے تھے جو سنی مسلمان تھے، تو ادھر ان کے ساتھ بھی منسلک تھے۔ تو انہوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ یار اچھا یہ مرزا صاحب کو سچا مانتے تھے کہ یہ جو مجدد ہیں، مسیح بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، عیسائیوں سے مناظرے کر کے انہیں شکست دے رہے ہیں، ہندوؤں سے مناظرے کر کے انہیں شکست دے رہے ہیں، تو بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے یہ بالکل مخلص تھے، مرزا صاحب کو سچا مانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ چیز نوٹس کی، محسوس کی کہ یار یہ احمدی لوگ جو ہیں یہ تو اپنے جلسوں میں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، مرزا کرتے رہتے ہیں، ان کا گویا کہ ایک قسم کا عملی حالت ہوتی ہے اس قسم کی ہے کہ لا الہ الا المرزا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے مرزا کے۔ ان کا ذہنی جو پورا خلاصہ ہوتا ہے نا ان کی جو دعوت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی معبود نہیں سوائے مرزا کے، اگر مرزا کو نہیں مانا پھر چاہے تم مسلمان ہو، تم کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، جو مرضی تم کر رہے ہو، اسلام کی باتیں کرو، عمل کرو، تم کافر ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ عبد الحکیم صاحب نے نوٹس کیا، یہ ساری باتیں انہوں نے نوٹس کی کہ یہ باتیں کر رہے ہو کہ یہ دنیا میں جو زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں نا، وبائیں آ رہی ہیں، طاعون اس وقت پھوٹ پڑی تھی، اور زلزلے بھی آتے رہتے تھے اکثر، آفات تو آتی رہتی ہیں ہمیشہ سے دنیا میں، تو کہتے ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ پتہ ہے یہ اس لیے آ رہی ہیں، لوگوں نے مرزا صاحب کو نہیں قبول کیا ہوا۔ مرزا صاحب کو اگر لوگ قبول کر لیں نا وہ بچ جائیں گے، اور یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہے، مرزا صاحب آ چکے ہیں، ان کو لوگ نہیں مان رہے۔ تو اب عبد الحکیم صاحب تو چونکہ عالم دین بھی تھے، انہوں نے قرآن کی ایک مختصر طور پر تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، عبد الحکیم صاحب نے قرآن کو پڑھنے والوں نے پتہ تھا قرآن میں تو ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو عذابات آتے ہیں یہ تو نبیوں کی جو ہے نا احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت یہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے تھے۔ عبد الحکیم صاحب جو تھے یہ مرزا صاحب کو یہ صرف مانتے تھے مجدد اور مسیح مسیح اور مہدی۔ مسیح مسیح مطلب مسیح سے مماثلت کی وجہ سے ایک استعارے کے طور پر ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے مسیح کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اور آنے والا جو تھا وہ ایک استعارے کے طور پر ایک ٹائٹل تھا صرف، تو وہ مرزا صاحب نے وہ ٹائٹل لیا، استعمال کیا مسیح کا، اور نبی وہ نہیں ہے، نبی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ صرف ایک وہ بھی استعارہ اور مجازی اور لغوی معنوں میں استعمال کیا۔ یہ لاہوری جماعت جو ان کی ہے نا وہ یہ کانسیپٹ لے کر چلتی ہے، تو یہ عبد الحکیم صاحب جو تھا نا ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ تو جی یہ تو مجدد ہیں، تو اسلام کے غلام ہیں، مرزا صاحب جو ہیں تو اسلام کے خادم ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دوسرے علماء دین ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایسے ہی مرزا صاحب ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں آ رہے عذاب، ان کا یعنی کانسیپٹ یہ تھا، نظریہ، عذابات قرآن کے مطابق ہمیشہ آتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو،
زکوٰۃ دو، حج کرو اور گناہوں سے باز رہو، حرام سے باز رہو، برے کاموں سے باز رہو۔ تو یہ جو احکامات دیے ہوئے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذابات آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اللہ کی بھی نافرمانی اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی۔ تو قرآن کے مطابق ہمیشہ نبی کی نافرمانی سے عذاب آتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو قیامت تک جتنے بھی عذابات آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے جو عذاب کی صورت میں ہوتے ہیں نا، وہ سب اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک قسم کی وارننگ دیتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ عبد الحکیم پٹیالوی صاحب کا نظریہ تھا کہ اصل میں عذابات یہ جو دنیا میں آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہوتی ہے کہ قرآن کو فالو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، نہ کہ مرزا صاحب تو صرف اسلام کے خادم ہیں، تو اسلام کی صرف تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ یہ تھا عبد الحکیم صاحب کا نظریہ اس وقت، وہ یہ بیان بھی کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ چونکہ وہ مرزا صاحب کو سچا مان رہے تھے کہ مرزا صاحب تو صحیح ہیں، لیکن یہ احمدی لوگ ہیں نا، یہ خراب ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے مرزا صاحب کو بڑا بڑھا چڑھا کر تو ایک قسم کا بت بنا لیا ہے اور ہر وقت مرزا مرزا کرنا شروع کر دیے۔ مرزا صاحب تو صحیح ہیں اپنی جگہ پہ، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو احمدیوں کے جو قادیانیوں کے جو اجلاسات ہوتے تھے ان میں جا کے خطبے یہ خطابات دینا شروع کر دیے، تقاریر شروع کر دیں، جو ہوتی تھیں تقاریر ہوتی تھی نا، اصلاحی تقاریر، تو ان میں وہ بھی تقاریر کرتے تھے اور وہ یہ زور کرتے تھے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی۔ تو واحد یہاں جیسے کہ فرمایا جب واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ برا مناتے، تو یہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے نا، واحد اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے اللہ سے محبت کرنی ہے، تو احمدی لوگ برا مناتے تھے۔ جب وہ جلسے میں جو سن رہے ہوتے تھے نا عبد الحکیم صاحب پٹیالوی کی اس طرح کی باتیں، انہیں برا لگتا تھا کہ بھئی آپ تو اپنی تقاریر میں مرزا صاحب کا ذکر ہی نہیں کر رہے، آپ تو مرزا کا ذکر ہی نہیں کر رہے، آپ تو ہر وقت بس اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے بھئی سب سے مقدم تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن سب سے مقدم ہے۔ تو لوگ اس طرح شور مچاتے تھے احمدی لوگ، انہیں برا لگتا تھا۔ انہوں نے پھر شکایت کر دی مرزا صاحب کو کہ جی جو عبد الحکیم پٹیالوی صاحب ہیں، یہ تو جی صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل سنی مسلمانوں کی طرح تبلیغ کرتے ہیں کہ بس صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے بالکل، اور اللہ کی طرف صرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ تو صرف ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں کوئی منافق لگتے ہیں یا کوئی گمراہ ہیں یا کیا ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں شروع کر دی مرزا صاحب کو، مرزا قادیانی کو۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر یہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر محمد عبد الحکیم پٹیالوی صاحب اور مرزا قادیانی کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پٹیالہ سے یہ خط لکھتے تھے مرزا صاحب کو اور اس میں تمام تفصیلات بیان کی کہ ساری صورتحال یہ ہے، اور لوگوں نے میرے خلاف آپ کو شکایت بھی کر دی ہے، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے احمدیوں کی، یہ تو ہر وقت بس آپ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور لا الہ الا المرزا والا معاملہ ہے، ان کی عملی حالت تو ایسی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو یہ صورتحال انہوں نے جو ہے وہ مرزا قادیانی کو خطوط میں لکھی۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے کیا کیا کہ اب یہ تو مرزا قادیانی کو سچا سمجھ رہے تھے نا، ان کو تو نہیں تھا پتہ، 20 سال گزر چکے تھے، ان کی مرید تھے یہ۔ وہاں پہ جوابی طور پہ مرزا صاحب نے جناب بڑا برا منایا اور ایسے طریقے سے چالاکی سے بات کو ان کو جواب دیا کہ ان کے خطوط میں، یعنی انہوں نے خط کا آغاز کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مسیح الزمان، کچھ اس طرح کی بات لکھی نا۔ تو مرزا قادیانی نے جواب میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا، عبد الحکیم صاحب کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، وعلیکم السلام بھی نہیں لکھا، اور ڈائریکٹ بات شروع کر دی کہ جی آپ کا خط پہنچا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، آپ تو نہ صرف یہ کہ احمدیت سے باغی ہوتے ہیں بلکہ آپ تو اسلام سے ہی مرتد ہو گئے ہیں۔ الٹا الزام لگا دیا جناب عبد الحکیم صاحب پر، آپ تو اسلام سے ہی مرتد ہو گئے ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی نے جو جوابات لکھے ان کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ جی احمدی لوگ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تو میں آیا ہوں، میرے علاوہ تو مجھے چھوڑ کر تو اسلام مردہ ہے، لوگ تو اسلام تو سب مسلمان تو سب گمراہ ہیں، یہ عذابات میری وجہ سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی کہ جو احمدی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہے، آپ غلط ہو۔ اس طرح کا جو معاملہ ہوا، وہاں سے عبد الحکیم صاحب کو
معلوم پڑا کہ اوہو یہ تو میں نے غلط بندے کو مانا ہوا ہے قرآن. اب وہ چونکہ عالم دین تھے نا، عالم دین تھے، جو عالم دین ہوتا ہے وہی سمجھ جاتا ہے. اگر وہ نیک ہو، مخلص ہو اللہ سے، تو اسے حقائق کا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ چونکہ قرآن تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تفسیر بھی کی ہوئی تھی مختصر والی، مختصر تفسیر بھی کی ہوئی تھی انہوں نے. تو انہوں نے جب مرزا صاحب کی یہ باتیں پڑھی تو انہوں نے اول تو سمجھانے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب کو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، میرے تو دلائل یہ ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر رہے ہیں، اور کہ مطلب جو بھی اپنے نظریات کی تائید میں جو دلائل بنتے تھے وہ قرآن سے وہ پیش کر رہے تھے. لیکن مرزا صاحب ان کا جواب نہیں دے رہے تھے، ان دلائل کا توڑ بھی نہیں رہے تھے، بس یہ کہہ رہے تھے جی جو میں بات کروں وہ صحیح ہے، جو احمدی کہہ رہے ہیں صحیح ہے، آپ غلط ہو. وہاں سے پھر عبدالحکیم صاحب کو یہ پتہ چلا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں، تو جھوٹے ہیں، یہ تو قرآن کے ہی خلاف جا رہے ہیں، ان کا تو انداز جو ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، یہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنا غلام بنا رہے ہیں بیسیکلی، اور غیر اسلامی باتیں کر رہے ہیں. ویسے ان کو نہیں پتہ چلا، ان کی مرزا صاحب کی اتنی کتابیں پڑھی، انہوں نے سب کچھ کیا، ان کی محبت بھی کی مرزا صاحب سے، ان کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی. وہاں مرزا عبدالحکیم صاحب کو پتہ نہیں چلا. یہ خطوط جب ہوا نا، ڈائریکٹ جب واسطہ پڑا مرزا صاحب سے، ڈائریکٹ واسطہ پڑا، تب پتہ چلا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا میں بھی کہ بعض دفعہ لوگوں، بظاہر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے ڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے نا، اپنا واسطہ پڑتا ہے، وہاں پہ ان کی بددیانتی یا جھوٹ یا بد اخلاقی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تب پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ تو دکھاوا کر رہا تھا. یہ معاملہ ہوا عبدالحکیم صاحب کے ساتھ. ان کو یہاں سے پتہ چلا وہ ہو یار یہ بندہ تو بڑا سخت فراڈی ہے، تو فراڈیا انسان ہے، تو جو یہ تو اسلام کا دکھاوا کر رہا ہے، اسلام کی باتیں کر کے، کتابوں میں اسلام کی باتیں لکھ کے، عملی طور پر تو یہ تو دراصل خود معبود بنا ہوا ہے، کبھی میں ہوں، مجھے مانو، میں سب سے افضل ہوں. یہاں سے عبدالحکیم صاحب پر یہ چیز کھلی، اور انہوں نے پھر جماعت کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المسیح الدجال، یعنی جھوٹا مسیح. اور اس میں پھر یہ مرزا قادیانی کی جو ہے نا، جہاں تک اس کے خلاف اس نے دلائل دیے اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے، کہ میں نے اس کو 20 سال تک میں اس کو مرید رہا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا یہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے یہ تو اب کیسے پتہ چلا؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ جب یہ واحد اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا احمدیوں کے سامنے، جلسوں میں، تقاریر میں، تو احمدی لوگ برا مناتے تھے کہ بھئی آپ کیا سنی مسلمانوں کی طرح صرف اللہ اللہ کر رہے ہو، جی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، آپ مرزا صاحب کا ذکر کرو، آپ مرزا صاحب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، آپ مرزا صاحب کی تعریفیں بیان کرو. کیونکہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اب انسان جب مرزا صاحب کی کتاب پڑھتا ہے نا تو اس میں آپ سمجھیں کہ 90% باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسلام کے مطابق ہوتی ہیں، 5-10 باتوں میں اس نے ہیر پھیر کی ہوتی ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اوپر کیا ہوتا ہے، اپنی فضیلت ظاہر کی ہوتی ہے، اور یا غلط عقائد بیان کیے ہوتے ہیں. تو یہ سہارا لیتا تھا مرزا قادیانی اسلام کی باتوں کا، اسلام کی صحیح باتیں بیان کر کے لوگوں کو دل نرم کرتا تھا، لوگ پگھل جائیں، لوگ متاثر ہو جائیں، میری باتوں میں پھنس جائیں، اور پھر میں اس طرح آہستہ آہستہ باطل باتیں بھی کروں. تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس عبدالحکیم صاحب کو ہوا کہ جب وہ واحد اللہ کا ذکر کرتے تھے تو لوگ احمدی لوگ برا مناتے تھے، اور جب مرزا صاحب کا ذکر کیا جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ واہ 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 سبحان اللہ، جی آپ نے تو مرزا صاحب کی صداقت ظاہر کر دی. تو آج بھی مرزائیت میں، قادیانیت میں یہی طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ نے قادیانی خلیفہ جو ہے نا اس کی بیعت جب تک آپ کرو گے نہیں، اس کے حکموں پر نہیں چلو گے، اس کو چندے نہیں دو گے، تب تک آپ کی نجات نہیں ہو سکتی، تب تک آپ کافر ہو، آپ جہنم میں جانے والے ہو. یہ ان کا عقیدہ ہے. بظاہر یہ اس طرح کا اظہار نہیں کریں گے کیونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر احمدی کو اس عقیدے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اس طرح کے باطل عقیدوں کو بھی آج کل جو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا تو چھپائے بھی جاتے ہیں احمدیوں سے. بہت سارے احمدی ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں، ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بس اسلام ہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسلام کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو اندرونی کہانی ہے، اندرونی باطل عقائد ہیں، یہ عام احمدیوں سے بھی بعض دفعہ چھپائے جاتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن حقیقت میں ان کا عقیدہ یہی ہے، اور یہاں تک تو ضرور ہر احمدی کو بتایا جاتا ہے کہ صرف ہم صحیح ہیں، ہماری جماعت، ہم سی حقیقی اسلام، صرف ہمارا ہے، صرف حقیقی اسلام، اور باقی جو سارے مسلمان فرقے ہیں سب گمراہ ہیں. یہ ہیں 72 فرقے. یہ جو حدیث ہے نا 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی جنت والا ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے. تو احمدیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی وہ ناجی ہم ہیں،
جنتی ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، ناری ہیں، وہ یہ سکھایا جاتا ہے ان کو. یہاں تک تو ان کی تعلیم دی جاتی ہے. باقی ان کو جو دیگر مغلظات ہیں اور گھٹیا قسم کے اور خراب قسم کے خلاف اسلام عقائد ہیں، وہ سارے نہیں ان کے بتائے جاتے، عام احمدوں کو نہیں بتائے جاتے. جیسے مرزا قادیانی کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں محمد ہوں، وہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہونا تھا. پہلی باسط تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی صورت میں ہوئی، اور دوسری باسط میرے وجود کی صورت میں ہوئی، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ عقیدہ ہے اس کا مرزا قادیانی کا، جو کہ اس کی بکس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ عام احمدی کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایسے لوگوں پر پوری ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے وہ اپنے دینی بزرگ، دینی پیر وغیرہ سے اتنے مضبوطی سے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب تک تم ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانو گے نا، جب تک تم ہمارے فرقے میں نہیں شامل ہوگے نا، تمہارے اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے تم صحیح نہیں ہو، تم گمراہ ہو، ہم تم سے خوش نہیں ہوتے. وہ خوش تب ہوں گے کہ جب ہمارے پیر صاحب کی تعریف کی جائے، جب ہمارے پیر صاحب کی بیعت کی جائے، جب ہمارے پیر صاحب کو مانا جائے. تو یہ ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے. تو قرآن کا جو مقصد ہے وہ پیر پرستی میں مبتلا کرنا نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بس. باقی جو ہیں باقیوں کا، چاہے وہ خلیفے ہیں، چاہے وہ علماء دین ہیں، ان کی وہ تو اللہ رسول کی اطاعت کروانے آتے ہیں، وہ اپنی اطاعت نہیں کروانے آتے. وہ دراصل ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خلفائے راشدین جب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم اللہ رسول سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو ہماری اصلاح کرو. تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر آئے تھے، اللہ رسول کی اطاعت کروانے آئے تھے. تو قرآن کا مقصد یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ عرض کیجئے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو یہ جو دنیا میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، قادیانی جماعت بن چکی ہے، ایک باطل گروہ، باطل جماعت بن چکی ہے، دنیا میں ترقی بھی حاصل کر رہی ہے، اپنے مرزا کی طرف بلا رہی ہے. ادھر یہودی بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے پھر بھی ترقی حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں موجود ہیں. عیسائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے پھر بھی ترقی حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں پھیل رہے ہیں. اپنے مذہب کی طرف ہر گروہ بلا رہا ہے، یہودی بھی، قادیانی بھی، عیسائی بھی، ایسے ہی باطل گمراہ لوگ بھی بلا رہے ہیں اپنے باطل عقائد کی طرف، اور اپنے پیر فقیر بنا رکھے ہیں. تو یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں، اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. جی ہماری صداقت کی دلیل یہ ہے، یہودی اپنی صداقت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، عیسائی اپنی کرتے ہیں، قادیانی اپنی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں پھیل بھی رہے ہیں. دنیا میں پھیل بھی رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا. یہ قادیانی جھوٹی اور غلط دلیل دیتے ہیں کہ جی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، چونکہ مرزا صاحب ترقی کر گئے لہٰذا سچے ہیں. یہ جھوٹی اور غلط دلیل دے رہے ہیں، قرآن سے ایسا کچھ ثابت نہیں. قرآن سے بلکہ یہ ثابت ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی متاع دیتا ہے. یہ جو یہود و نصارہ کا ذکر قرآن شریف میں کثرت سے آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ ان میں یہ تمام بری صفات پائی جاتی ہیں. اللہ پر جھوٹ منسوب کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ پر جھوٹے قول منسوب کرنے والے یہ لوگ ہیں. گویا عملی طور پر یہ نبوت کے مدعی بننے بیٹھے ہیں، اگرچہ کہ نبی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ منسوب کرنے والے ہیں. قرآن سے ثابت ہے، کذاب ہیں، مفتری ہیں، اللہ پر افتراء کرتے ہیں یہود و نصارہ. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا، مٹا دیا؟ نہیں، یہ دنیا میں پھیل رہے ہیں، ترقی حاصل کر رہے ہیں. یہی معاملہ مرزا کے ساتھ ہوا، وہ بھی یہی چیز تھا. اس نے بھی دین میں حق و باطل کو ملا جلا کے پیش کیا، حق کو بھی پیش کیا، باطل کو بھی پیش کیا، اور دھوکہ دیا، اللہ پہ جھوٹ بولا اور ترقی کر رہا ہے. اللہ نے اسے کھلا چھوڑ دیا، اس کی جماعت کو کھلا چھوڑ دیا. تو یہود میں یہی معاملہ ہے. حالانکہ یہود کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سچے تھے، نصارہ کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے تھے. ایسا ہی مرزا قادیانی کا اپنی طرف آپ کو مرزا قادیانی بھی سچے نبی کی طرف منسوب کرتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا. تو
یہ تمام باطل گروہ اپنے آپ کو سچے انبیاء کی طرف منسوب کر کے دین میں باطل عقائد انہوں نے گھڑ لیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی. یہود کو ڈھیل دے دی، نصارہ کو ڈھیل دے دی، قادیانیوں کو ڈھیل دے دی. اختلافات ہو رہے ہیں، اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے دنیا میں دلائل کا، علم کے میدان میں. اور جو اسلام کے علماء دین ہیں تو حق تو انہی کی طرف ہے، ظاہر ہے وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور یہ اختلافات چلتے رہیں گے قیامت تک. ایسا نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، چلتے رہیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا. اور وہ کب فرمائے گا؟ وہ آخرت میں. وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب، یعنی جو بدعمل ہیں، کافر ہیں، جو حق کے منکر ہیں، ان کو اگر وہ سب کا سب میسر ہو جائے جو زمین پر موجود ہے، یعنی مال و متاع وغیرہ، دولت، دنیا میں جتنی بھی دولت موجود ہے وہ سب انہیں مل جائے، اور اس کے علاوہ اسی طرح کی اور دولت بھی مل جائے، دگنا ہو جائے وہ دولت، تو اسے قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ پیش کریں گے کہ جی یہ لے لیں لیکن ہمیں عذاب سے ہمیں بچا لیں. تو لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہوگی، یعنی وہ عذاب ظاہر ہوگا، وہ کچھ ظاہر ہوگا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی جو ان کے گمان بھی نہیں ہے وہ ظاہر ہوگا. وہ یہاں یہ کیا گمان کر رہے ہیں؟ وہ یہ گمان کر رہے ہیں جی ہم تو خدا کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں نوکری دی، رزق دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، ہم تو دنیا میں بڑے فیمس ہیں. وہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گویا خدا تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم دنیا میں بڑے خوش ہیں، فیمس ہیں، دولت مند ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خدا کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. اس لیے وہ پھر جو ہے وہ حق کے بھی منکر ہوتے ہیں، وہ اپنے باطل عقائد کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. تو قیامت کے دن جب پیش ہوں گے تو ان کے سامنے وہ ظاہر ہوگا کہ جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا. وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ بخشے جائیں گے، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ جہنم میں گرائے جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ وہ چلاکیاں کر رہے ہیں، دھوکہ بازیاں کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں گویا جیسے خدا تعالیٰ انہیں دیکھ نہیں رہا، خدا تعالیٰ گویا ان سے ناواقف ہے معاذ اللہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو اب وہاں جو قیامت کا دن ہے نا حساب کتاب کا، اس کی یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہاں پر معاملہ ایسا ہوگا اگر بندے کے پاس وہاں پہ دنیا میں جو کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، دنیا میں جتنا مال ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، جتنی بھی دنیا میں کل مال و دولت ہے، ساری کی ساری دنیا ہی اس کے اختیار میں ہو، اس کا وہ مالک ہو، اور اتنی ہی اور بھی یعنی دگنا ہو جائے مال، اور وہ سب بھی وہ پیش کرنا چاہے گا قیامت کے دن، تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ جو دن ہوگا وہ اس قدر سخت ہوگا، وہ حساب کتاب کا جو دن ہوگا وہ اس قدر سخت ہوگا کہ وہاں پہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. انسان سمجھ رہا ہے کہ شاید کچھ چیز پیش کر دے گا، کچھ بھی نہیں پیش کر سکتا. تو اعمال صالحہ کی اس قدر فضیلت ہے کہ وہاں جو چیز بچائے گی انسان کو وہ اعمال صالحہ بچائیں گے. یہی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ. اعمال صالحہ ہوں گے تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالحہ. جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی ان کے جو بد اعمال ہیں، ان کی جو نتائج ہیں، ان کی سزائیں ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ جی قیامت کے دن ہمیں عذاب ملے گا، ہمیں جہنم میں گرایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا. وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ چیز انہیں گھیر لے گی، پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ معاملہ تو سچ مچ ہونے والا ہے. وہاں پہ پھر وہ پکڑے جائیں گے. تو آج ہم نے سورہ زمر آیت نمبر 48 تک مطالعہ کیا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے آگے مطالعہ کریں گے.
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔